پاکستان کے اندر جو دو تخریب کار گروہ ہیں جو فضا کو خراب کر رہے ہیں، ایک تو جاہل متعصب مفتی ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، چونکہ ایک طرح سے یہ دفن ہو چکے ہیں، ان کا کام سارا اس پہ پانی پھر گیا ہے۔ انہوں نے کئی دہائیاں لگا کر پاکستان میں نفرت پھیلائی، شیعہ سنی نفرت پھیلائی، شیعہ سنی تفرقہ پھیلایا، شیعہ سنی تفریق و تقسیم پھیلائی اور دوریاں پیدا کی اور غیر مناسب فضا بنائی گستاخانہ، لیکن شہادت رہبر نے وہ سب کچھ ختم کر دیا، مٹا دیا، اور آج سنی شیعہ دونوں احترام کے ساتھ ایک ساتھ، دونوں ایران کے ساتھ، ایرانی قیادت کے ساتھ، ایرانی ملت کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور تکفیریوں کو اور خوارج کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، اس لیے دوبارہ فعال ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ ایران کے خلاف غلاظت اگلنا شروع کر دی، ایک شیعہ کے خلاف، ایک نے شخصیات کے خلاف، اور اپنی لاتعلات اور لایانی باتوں سے وہ اس فضا کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر دوبارہ شیعہ کی نفرت اور ایران کی نفرت کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پلید ترین انسان ہیں، یہ پاکستان کے سب سے نجس لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی ٹرمپ والا ان کا رویہ ہے، ٹرمپ کی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں، اور یہ بھی غلاظت منہ سے نکالتے ہیں۔ انہیں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ یہ ان کا منہ ہے جس سے گندگی منہ سے نہیں نکلتی، منہ سے صاف پاک غذا انسان پیٹ میں ڈالتا ہے، گندگی کسی اور جگہ سے نکلتی ہے، وہ ٹرمپ کی ASS سے نکلتی ہے۔ تو آپ منہ کو نہ بناؤ شرمگاہ، اپنی غلاظت نہ نکالو منہ سے۔ جب منہ سے پلیدی نکالتے ہو تو یہ تاثر دیتے ہو کہ منہ نہیں ہے، کوئی گندی جگہ ہے آپ کی یہ، اور ظاہر ہے جب گند ہے اندر آپ کے تو گند ہی نکلے گا۔ از کوزے انچ تراوت کے در اوست، کوزے سے وہی چیز نکلتی ہے، ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو جب غلاظت آپ کے مفتیوں نے، آپ کے استادوں نے، آپ کے رہنماؤں نے بھری ہے، خوارج نے، مرشدوں نے، تو غلاظت ہی آپ سے نکلے گی۔ ایک تو شیعہ سنی کو متوجہ ہونا چاہیے اس مفتی طبقے سے جو بہت ہی ریاست کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے انتہائی ناقابل قبول طبقہ ہے۔ پاکستان کی ریاست نے ان کو، تکفیریوں کو، خوارج قرار دیا ہے، اور یہ خوارج زہر اگلنا شروع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر اپنے سیاسی ایجنڈے کی خاطر ہر مذہبی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مذہبی ٹچ والی جماعتیں ہیں، اور ہر چیز کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں سے بھی دوری اختیار کرنی ہے، اپنے پاکیزہ احساس کو ان لوگوں کے ساتھ آلودہ نہ ہونے دیں۔ پاکستان کے جو مفتیان ہیں یہ تکفیری خوارج جو یہود و نصارہ کے حق میں ایران کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حافظ اور قاری بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، اور مفتی ہو تو کم از کم اسی مفت میں قرآن پڑھ لیا ہوتا آپ نے، اور پڑھتے ہو، اور اس میں سورہ مائدہ کی آیا 51 پڑھ لیتے یا دیگر آیات پڑھ لیتے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی ساتھی مت بناؤ، آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنا ساتھی بناؤ۔ لیکن یہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل بند کر دیے، آنکھیں بند کر دی ہیں، کان بند کر دیے ہیں، اور یہ مومن نہیں ہوں گے، یہ منافق ہیں، جنگ احد کے منافق جو عین جنگ میں رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، شہداء کی توہین اور مجاہدین کی توہین جنہوں نے شروع کی، شہداء کو نعوذ باللہ بے وقوف اور مجاہدین کو ہٹ درم کہا، اور کہا کہ اگر ہماری سنتے تو جنگ میں نہ کودتے اور ایسا نہ ہوتا۔ یہ وہی منافق ہیں جو جنگ میں ظاہر ہوئے ہیں، اور اتنے اہمیت والے نہیں ہیں کہ ان کو اہمیت دے کے وقت ان کے اوپر آپ لوگ ضائع کریں۔ اصلی کام اپنا جاری رکھیں انشاءاللہ، اور ان اطراف کے حاشیے کے مسائل سے
اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پاکستان میں امنیت کو قائم رکھیں، یہ بہت اہم پہلو اس تمام معرکے میں یہ ہے کہ تمام تر ہمدردی ایران کے ساتھ کریں، لیکن پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی زیادتی بھی ہے، جیسے مہنگائی ہے یا جیسے اور مسائل ہیں، تو وہ دلیل نہیں ہے کہ ابھی ہم اصل موضوع سے توجہ ہٹا لیں، ایران کی حمایت چھوڑ کر کسی سیاسی قیدی کی حمایت شروع کر دیں۔ جس کی حمایت کی ضرورت ہے اس کی کرو، اور مخالفت امریکہ اور اسرائیل کی چھوڑ کے ہم اپنی افواج کے خلاف مخالفت کا رخ موڑ دیں، یہ خیانت ہوگی، یہ نہیں کرنا۔ بھلے ہمارے مسائل کافی ہیں، یوں نہیں کہ نہیں ہیں، پاکستان کے اندر ہر جمعیت کو مشکلات درپیش ہیں، لیکن جو فریضہ آپ پہنچائے سر پہ پہلے وہ نبھائیں۔ ان مشکلات کو بعد میں فرصت میں ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر پہلے آپس میں اور پھر ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بات چیت کے ذریعے سلجھا لیں گے اور اس کو نمٹا لیں گے۔ اس میں کوئی اتنی جلد بازی نہ کریں۔